وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، البتہ وہ کیسے مری تھی یہ تماشا سارے شہر نے دیکھا تھا۔ زندگی بھی خوب تماشے لگواتی ہے، اس کی عمر یہی کوئی 28 سال رہی ہوگی، ورنہ دیکھنے میں سال خوردہ لگتی تھی۔ منحنی سی میلی کچیلی عورت جو پھٹے پرانے اور گندے لباس میں نیم برہنہ لگتی تھی۔ سر کے بال آپس میں ایسے الجھ کر رہ گئے تھے کہ اس پر کسی کوے کے گھونسلے کا گما گزرتا تھا۔ اس پر ہر وقت مکھیاں بھنبھناتی رہتی تھیں اور کچرے کا ڈھیر اس کا مستقل ٹھکانہ تھا۔ وہ ایک بے نام و نشان پاگل تھی جو خدا جانے کہاں سے یہاں برباد ہونے آئی تھی۔ خیر برباد تو وہ پہلے سے تھی، ورنہ یوں کوئی دیوانہ تھوڑی بنتا ہے۔ کسی ہوش مند انسان کو مجنوں بنانے کے لیے پورا سماج زور لگاتا ہے، ہر ایک اس میں برابر حصہ ڈالتا ہے۔ ہمارے بے اتفاق معاشرے میں یہ واحد کام ہے جس پر بلا تفرق سب متفق ہیں، مگر وہ کچھ زیادہ ہی خوش قسمت تھی۔ اس کے جنون سے لے کر اس کی قتل تک سارا شہر اس پر متفق تھا۔ خدا جانے کس نے کب اور کتنی مرتبہ اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور بربریت کا یہ سلسلہ کب سے جاری تھا۔ اس کی آبرو ریزی سے اس کی جنون ریزی تک کتنے لوگ اس وحشت میں شامل تھے، نہ تو یہ کوئی جانتا تھا، نہ ہی کسی نے جاننے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ شہر میں اس کی زچگی کی کہانی کسی راہرو کے ذریعے پھیلی جب اس نے کچرے کے ڈھیر پر اسے بچہ جنتے ہوئے دیکھا۔ اس کی کربناک چیخوں نے اس سے متوجہ کیا تھا اور آنن فانن بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی۔ مفت کا انہونی تماشا سب کے ہاتھ لگا تھا۔ جوں جوں اس کا درد ذیل بڑھ رہا تھا، توں مجمع کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ مختلف زاویوں سے تماشا کرتے ہوئے محظوظ ہو رہے تھے اور بھانت بھانت کے تبصرے بھی کر رہے تھے۔ اس دوران 2 پولیس والے بھی کدھر سے نکل آئے تھے اور تماش بینوں کو نظم و ضبط قائم رکھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ کرب میں ڈوبی ہوئی اس کی ہر دل دوست چیخ پر حلق پھاڑ کر کہکہے بلند ہوتے۔ کہکہوں کے شور میں اس کی سسکیاں چند ثانوں کے لیے دب جاتی۔ محلے دار کو آتا ہوا دیکھ کر تماشائی اور بھی جوشیلے ہو گئے۔ محلے دار نے بھی تماشائیوں کے جوش کو دیکھتے ہوئے زرد بتیسی نکالی اور مجمع نے تالیاں بجائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے معززین اچھی خاصی تعداد میں اکٹھے ہو گئے۔ بھیڑ بڑھتی گئی اور ہنگامی پنچایت بھی منعقد ہوئی۔ دنی اثنا شہر کے معروف جرائم پیشہ اور 2-3 علماء بھی صورتحال کو معلوم کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ کہیں سے چپس کرارے کی آواز بھی پڑ گئی اور ایک نوخیز لڑکا خوانچے میں کھلے سگریٹ بھی فروخت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ گویا میلے کا سما بند گیا۔ پنچایت نے بلا تعامل سنساری کا فیصلہ جاری کر دیا۔ لوگ بھاگ بھاگ کر سامنے زیر تعمیر مکان سے جھولیاں بھر بھر کر پتھر لاتے رہے۔ ایک بارش آدمی نے آگے بڑھ کر کلمہ پڑھتے ہوئے پہلا پتھر مارا۔ پہلا پتھر پڑتے ہی اس پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ اللہ بھلا کرے مخلوق کا پلک جھپکنے میں اسے زندگی کی اذیت سے نجات دلا دی۔ جان دینے سے پہلے اس نے بے تحاشا پیر مارے اور اسی لوٹ پوٹ میں بچہ کچرے کے ڈھیر میں لڑک گیا۔ ایک لہجے کے لیے مجمع ساکت ہوا۔ چند لہجوں کے لیے موت کی خاموشی چھا گئی۔ کہیں کسی طرف سے نوزائیدہ بچے کو پہلا پتھر پڑا اور آنن فانن بچہ پتھروں کے نیچے غائب ہو گیا۔ کسی کی بلند آواز سنائی دی گئی، خس کم جہاں پاک۔ تماش بینوں نے یک آواز ہو کر بلند کہا، اللہ اکبر۔